دیکھنے اور سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے جو شوکت ترین صاحب نے بیان دیا. شوکت ترین صاحب پاکستان کے فائنانس کے گرو ہیں اس وقت. انہوں نے فرمایا کہ افغانستان میں معاملات چلانے کے لیے ہم پاکستانیوں کو بھجوا سکتے ہیں. اس کے اوپر یقیناً طالبان کو بہت پریشانی ہوئی ہوگی کہ پاکستان کو جس انداز سے چلایا جا رہا ہے اگر اسی انداز سے افغانستان کو چلانے کی کوشش کی گئی اور اس قسم کے لوگ یہاں پر آ کر کام کرنا شروع کر دیا تو کہیں افغانستان کا مزید بیڑا غرق نہ ہو جائے. تو شاید وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کے پاس اگر اتنے ہی بڑے ماہرین ہیں تو پہلے اپنے معاملات تو درست کیجیے. خبر کا جو شروعات ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے. اس کے 2 جملے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ تو تصویر اور نقشہ مکمل کر دیتے ہیں. خبر میں لکھا ہے وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ معاملات چلانے کے لیے پاکستانیوں کو بھیج سکتے ہیں. اگلے جملے بڑے دلچسپ ہیں. بھارتی ہیکرز نے 7 روز تک FBR کا سسٹم ہیک کیے رکھا. FBR کے سسٹم پر مزید حملے ہو سکتے ہیں. کہ ایک طرف شوکت ترین صاحب افغانستان میں معاملات کو چلانے کی بات کرتے ہیں, اپنی اسسٹنس آفر کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر FBR کا سسٹم جو 7 دن تک بھارتی ہیکرز نے ہیک کیے رکھا. تمام خبر پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے اپنے مسائل کیسے ہیں. تو طالبان کا یقیناً طرح تو نکلا ہوگا, یعنی پریشان تو ہوئے ہوں گے کہ واقعتاً پاکستان جو ہے وہ ایسی ٹیم نہ بھیج دے جیسی کہ ٹیم اس نے اپنے لیے رکھی ہے. اور اگر ہمارے پاس اتنے ہی ماہر ہیں تو پھر پاکستان کے معاملات درست کریں. اس سے بھی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ شیخ رشید کے اس بیان سے ڈیولپ ہوتی ہے. شیخ رشید نے انکشاف کیا اس خبر کے مطابق کہ طالبان کو کابینہ میں عبداللہ اور حامد کارزائی کو شامل کرنے کو کہا تھا, جس پر انہوں نے جواب دیا کہ کیا آپ نواز شریف اور آصف علی زرداری کو اپنی کابینہ میں شامل کریں گے. اچھا, شیخ رشید صاحب یہ بیان دے کر سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا سیاسی طور پر مارکا مارا ہے اور طالبان کے منہ سے یہ کہلوا دیا ہے کہ ان کی نظر میں نواز شریف اور آصف زرداری جو ہیں وہ حامد کارزائی اور عبداللہ جیسے ہیں, یعنی بھگوڑے ہیں, ملک سے غداری کرنے والے ہیں اور کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہیں. تو انہوں نے تو اپنی طرف سے ان کو بریکٹ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں طالبان بھی یہ بات کر رہے ہیں, لیکن اصل میں جو طالبان کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ جو تاکید اب ہمارے حوالے سے کرتے ہیں, جو مشورے آپ ہمیں دیتے ہیں, کبھی بندے بھیجنے کی بات کرتے ہیں, کبھی انکلوسیو حکومت کی بات کرتے ہیں, وہ ذرا خود پر بھی لاگو کر لیں. ظاہر ہے اس کے اوپر ہم صرف بغلیں ہی جھانک سکتے ہیں کیونکہ ہم نے تمام مشورے جو طالبان کو دیے ہیں ان مشوروں پہ ہم نے پاکستان میں عمل درآمد نہیں کرنا. ہم نے انکلوسیو حکومت یا سیاست کو مارا ماری سے پاک کرنے والا کلچر یہاں پہ نہیں پنپنے دینا. ہم نے اداروں کو صحیح طریقے سے فنکشن نہیں کرنے دینا. ہم نے جو ماڈرن ریاست ہے جو ہم طالبان کے ہاتھوں بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور مغرب کی خواہش کے مطابق یہ باتیں بار بار دہراتے ہیں, اس ماڈرن ریاست کو ہم نے پاکستان میں نہیں بننے دینا. ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے انتخابات کے ذریعے ایسا نظام بنایا جائے کہ ملک کے اندر سے, افغانستان کے اندر سے نفاق کم ہو, لیکن ہم یہاں پر جو انتخابات کرواتے ہیں ان کے ذریعے پاکستان کے اندر ڈویژنز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور جس قسم کے بیانات ہم آنے والے انتخابات کے حوالے سے دے رہے ہیں تو لگتا ہے کہ افغانستان میں تو سیاسی امن ہو جائے گا, پاکستان میں سیاسی امن ہونے کا نہیں. ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ ان کو افغانستان میں لا کر اپنے ساتھ میں لائیں اور اپنے بندوں کے ہم پاسپورٹ جو ہیں وہ ہم نے کنفسکیٹ کیے ہوئے ہیں, ان کو ملک بدر کیا ہوا ہے اور ان کو نکال کر باہر رکھا ہوا ہے. فرق یہ ہے کہ اب طالبان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خلاف تو بین الاقوامی طور پر بڑی سازشیں ہوئی ہیں, ہمارے یہاں پر تو قبضہ رہا ہے 40 سال, کبھی روس آ کے بیٹھ گیا, اس کے بعد خانہ جنگی شروع ہو گئی, پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا, پھر طالبان آ گئے, پھر 9/11 ہو گیا, پھر نیٹو آ گئی, پھر ISAF آ گیا, پھر ایک اور جنگ ہوئی, اب ہم واپس آئے ہیں. تو اس میں تو بین الاقوامی عناصر بڑے گہرے انداز سے آپ کو شامل نظر آتے ہیں. طالبان ہم سے یہ پوچھ سکتے ہیں آپ کے ملک کے اندر کیا سازش ہوئی, یہ جس خلفشار کا آپ شکار ہیں یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کیا نیٹو کی فورسز نے آ کے کیا, یہ ISAF نے کیا, یہ رشیا نے کیا, یہ امریکہ نے کیا؟ تو طالبان ہمیں 2-4 باتیں سنا بھی سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ آپ اپنے گھر کو درست کریں, ہماری آپ فکر چھوڑیں, ہم اپنا ملک چلا لیں گے جیسے تیسے ہم نے چلانا ہے, اور ایسی مدد اپنے پاس ہی رکھیں جس کے نتیجے میں آپ کے ملک کے اندر FBR کے اوپر 7 دن انڈین ہیکرز قبضہ جمائے رکھتے ہیں اور آپ منہ تاکتے رہتے ہیں. جہاں پر آپ کی اکانومی 5.8% گرو کر رہی ہے اور اس کے بعد آپ 2 سال اس کو 1 سال منفی میں رکھتے ہیں, ایک مرتبہ اگلے سال میں 1.4% پر لے کے جاتے ہیں, پھر تمام زور لگا کر اس کو 3
کا ہنسا جو ہے پار کرواتے ہیں اور اب دعوے کر رہے ہیں کہ 4.8% پر ہم لے جائیں گے. 5.8% سے جو آپ نے ریورس گیئر لگایا ہے اس ریورس گیئر کو ہی آپ درست کریں. تو طالبان ہمیں 4-5 باتیں اچھے طریقے سے سنوا سکتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پہ طالبان کے ساتھ جو رومانس ہے وہ جاری ہے. ہر کسی کو شوق ہوا ہے کہ طالبان کے نمائندے کے طور پہ سامنے ہیں. اب یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے, وزارت خارجہ کی طرف سے, دوسرے منسٹر حضرات کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کے ایسٹس جو ہیں انفریز کر دیں. طالبان کو اپنا نقطہ نظر بتانے کے لیے پاکستان کی ایڈوکیسی کی ضرورت نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اپنے ملک کی نمائندگی کریں. آپ طالبان کے سپوکس پرسنز نہیں ہیں, آپ طالبان کا فارن آفس نہیں چلا رہے ہیں, آپ طالبان کی کابینہ کے منسٹرز نہیں ہیں. ان کو بات کرنے دیجئے, وہ اپنی بات سمجھا لیں گے, ان کا اپنا خاص طریقہ ہے. آپ کہتے تو یہ ہیں کہ یہ ہمارا انٹرسٹ ہے لیکن ہمارے کوئی فیورٹس نہیں ہے, لیکن جو آپ نے ایڈوکیسی اپنا لی ہے اس سے اجتناب برتی ہے, یہ ہمارے کو کل کو گلے میں پڑ جائے گا. اور پھر یہ بھی آپ دیکھیے کہ ایڈوکیسی کے نتیجے میں ہمیں ملے گا کیا. دنیا کا تمام تر دباؤ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آئے گا, کیونکہ ہم نے اب یہ برڈن اٹھا لیا ہے کہ طالبان کی حکومت کو ہم نے چلوا کے چھوڑنا ہے, ان کے پیسے جو ہیں انفریز کروا کے چھوڑنے. تو دنیا تمام کی تمام ہمیں ابھی سے طالبان کے ایڈوکیٹ اور سپوکس پرسنز کے طور پر دیکھ رہی ہے. اس سے ہمیں مکمل طور پر اجتناب برتنا چاہیے. اور اگر ہمارا خیال ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان نے ایک بہترین اور ایک اچھی نمونے والی حکومت جو ہے وہ پریزنٹ کر دی ہے, تو وہ پاکستان کے اندر بھی پھر آپ لاگو کر دیں. اگر طالبان افغانستان کے لیے اچھے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے بھی اچھے ہوں گے. سروے کے اندر تو ہم نے آپ کو ٹویٹر پہ چند ہفتے پہلے بتایا کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے بہتر طالبان ریاست مدینہ کا قیام کر سکتے ہیں. تو اگر لوگ اوور ویلمنگلی یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان پاکستان میں ریاست مدینہ جیسی ریاست قائم کر سکتے ہیں تو طالبان کو پاکستان کے اندر بھی لے آئیں. ہاں, اگر طالبان پاکستان میں آئیں گے تو بہت کچھ تبدیل ہوگا, اور ان جیسے لوگوں کا کیا بنے گا جو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ کل جتنے مرضی کم کپڑے پہن کے باہر آنا چاہیں, میں آپ کو پرومس کرتا ہوں گورنمنٹ کے آفیشل کے طور پہ میں آپ کو سپورٹ کروں گا. آپ کل سے شروع کریں اللہ کا نام لے کے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں. آپ بیسکلی